السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دکھاوا کرنے والے لوگ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور قاتل ہمیشہ جہنمی ہوں گے، اور سونا چاندی جمع کرنے والے اور لوگوں کو دکھانے والے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور وہ لوگ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ہمیشہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ بینہ کی آخر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرک جہنم کی آگ میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اسی طرح کافر بھی جہنمی ہیں۔ ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد خداوندی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح مرتد لوگ کہ جن کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد خداوندی ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 میں ارشاد خداوندی ہے، منافق مردوں، عورتوں اور کافروں کے ساتھ اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے لیے کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے نہ ٹلنے والا عذاب ہوگا۔ اسی طرح اہل کتاب اور دوسرے غیر مسلموں میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بارے میں مسلم نے حدیث روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری امت یعنی میرے بعد ساری مخلوق میں سے کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی غیر مسلم میرے بارے میں سنے اور پھر جو چیزیں میں دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن مجید اور سنت، اس پر ایمان نہ لائے گا اور ایسے ہی مر جائے گا تو وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح کچھ مدت کے لیے جہنم میں جانے والے لوگ کون سے ہوں گے؟ ان میں سب سے پہلے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ اس کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں ارشاد خداوندی ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک روز آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، اب اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اسی طرح مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا طویل مدت کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں ارشاد خداوندی ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اور اس کی سزا جہنم ہے، لہٰذا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک حدیث ترمذی نے اس بارے میں روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق، جنات اور انسان اور فرشتے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا، اور اسی طرح جو لوگ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں ارشاد خداوندی ہے، جس نے کفار کے ساتھ مقابلہ سے پیٹھ پھیری، یہ کہ جنگی چال کے طور پر اس نے ایسا کیا یا کسی دوسری وجہ سے، مثلاً اپنی ہی فوج سے جا ملنے کے لیے ایسا کرے، اس نے اللہ کا غصہ مول لے لیا۔ یعنی وہ مسلمانوں کی افواج سے اگر منافقت کر کے اپنے دشمن کے لشکر میں جا ملے گا تو اس پر اللہ کا غصہ ہے، لہٰذا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ یتیم کا ناحق مال کھاتے ہیں ان کے لیے دوزخ تیار کر دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور قیامت کے روز وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ضرور ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ناجائز الزام لگا دیتے ہیں اور ان کی پاک دامنی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اس کے بارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں ارشاد خداوندی ہے، جو لوگ پاک دامن اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ فاسق، فاجر اور بدکار لوگ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بارے میں سورہ انفطار کی آیت نمبر 14 تا 16 میں ارشاد خداوندی ہے، یقیناً بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے اور روز جزا وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس جہنم سے ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، نماز کے وقت ہونے کے باوجود وہ نماز ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک بارگاہ سے بے تحاشا نوازا ہو کہ وہ حج ادا کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کے استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرتے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ سعید نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں تاکہ وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج ادا نہیں کیا، ان پر جزیہ مقرر کر دوں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، اپنی چھوٹی سے بڑی چیز کی نمائش اور دکھاوا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بارے میں مسلم نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ تو وہ شہید کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی، حتیٰ کہ جنگ کرتے کرتے میں تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا۔ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی لایا جائے گا کہ جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ عالم اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن تو اس لیے پڑھ کر سنایا کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری بولا۔ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کی دولت اللہ تعالیٰ نے نوازی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے اپنی نعمتیں جتائے گا، اس کو تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کرائے گا، لہٰذا وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اس سے سوال ہوگا کہ میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تو نے مجھے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، یا جہاں تو مال خرچ کرنا پسند کرتا تھا میں نے وہاں مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے صرف مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی بولا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ لہٰذا ریاکاری اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کو دکھاوا کرنے والے تمام لوگ جو ہیں انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ غلط باتیں منسوب کرنے والے لوگوں کو بھی جہنم کی نظر کر دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بخاری نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے بارے میں کہ ان کو اللہ نے عطا کیا، اور وہ لوگوں کے سامنے کبر اختیار کرتے ہیں، حالانکہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو لائق ہے، وہ لوگ بھی جہنمی ہیں کہ جو تکبر کرنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں مسلم نے حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزت اللہ تعالیٰ کا ازار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے، جو شخص یہ مجھ سے چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ اسی طرح سود خور جہنم میں جائے گا، زانی مرد اور عورتیں جہنم میں جائیں گی، شراب پینے والے جہنم میں ہوں گے، خودکشی کرنے والے بھی جہنم کی نظر کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ بھی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں کہ جو تصویریں بناتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز تصویریں بنانے والوں کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا،
اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح ترمذی نے حدیث روایت کی ہے کہ دنیاوی جاہ و مال اور فخر و غرور کی خاطر علم میں دین سیکھنے والے بھی جہنم کی نظر کر دیے جائیں گے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرے علماء سے فخر کرنے کے لیے یا بے علم لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے، تو بڑے لوگوں کے چہرے اپنی طرف یعنی اپنی شہرت متوجہ کرنے اور بڑے لوگوں کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، تو اللہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا۔ اور اسی طرح جو بیت المال سے غریبوں کا مال حرام طور پر کھانے کی کوشش کرتے ہیں یا کھاتے ہیں، وہ لوگ بھی جہنمی ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت خولہ انصاریہ کہتی ہیں، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت خولہ انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں وہ قیامت کے روز آگ میں جائیں گے۔ یہ تھیں ڈیٹیلز کہ جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اور قاتل اور لوگ بھی جہنمی ہیں، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کا یہ انجام ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ بوڑھے، زانی اور جھوٹے بادشاہوں کا کیا حشر ہوگا، اور احسان جتلانے والے اور جھوٹی قسمیں کھا کر غلط مال بیچنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا جہنم میں ٹھکانہ کر رکھا ہے، اور جو لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان پر رحم نہیں کھاتے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اور دوسروں کے مال ظلم سے غصب کرنے والے ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ حرام کھانے والے، خیانت کرنے والے، دھوکہ دینے والے، بخیل اور جھوٹے اور فحش لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے نام، جہنم کی آگ اور جہنم کی ہوا سے اور جہنم کے نام سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ظاہر و باطن دشمنوں کو زیر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن دشمنوں کی چالیں ان پر پلٹ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی چھایا قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نازشہ کو اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔